اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جو عورت کے حق کی خاطر نازل ہوئی، یہ بات ہے سورہ مجادلہ کی، جس کا مطلب ہے التجا کرتی ہوئی عورت، the pleading woman۔ This is episode 5 of Unveiling the Unveiled series۔ بیسیکلی دور جہالت میں عربیوں کے ہاں صدیوں سے ایک رواج چلا آ رہا تھا جس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس میں شوہر اپنی بیوی کو ایک جملہ بولتا ہے، تم مجھ پہ میری ماں کی طرح حرام ہو، جس کے بعد عورت اور مرد کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ بٹ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اصل میں زہار کے بعد مرد تو دوسری شادی کر سکتا تھا، مرد آزاد تھا، مگر عورت ہمیشہ کے لیے ایک ادھورے رشتے میں قید ہو کر رہ جاتی تھی، نہ ہی شادی کی اجازت اور نہ ہی کوئی بیوی ہونے کا حق۔ یہ بات ہے تقریباً 5 سے 7 ہجری کی۔ مدینہ میں ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اوس بن صمت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ غصے میں زہار کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں اور خولہ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں اور اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں، اور سنن ابن ماجہ حدیث 2063 کے اندر حضرت عائشہ اس عورت کے الفاظ بیان کرتی ہیں۔ خولہ نے التجا کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میری جوانی کھائی، مجھ سے بچے پیدا کیے، مجھ سے خدمت کروائی، مگر اب جب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں مزید بچے بیر نہیں کر سکتی، تو وہ مجھ پہ زہار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت قاضی بھی تھے اور اس سے پہلے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس وقت کے قانون کے مطابق خولہ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بات پہ غمگین تھے۔ مگر خولہ نے التجا جاری رکھی، بتایا کہ اگر میرے بچے شوہر کے ساتھ رہے تو برباد ہو جائیں گے اور میں خود اس قابل نہیں کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ لیکن وہ شاید اس بات سے ناواقف تھیں کہ ان کی التجا صرف دنیا میں نہیں سنی جا رہی۔ اسی وقت اللہ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ المجادلہ کی پہلی 6 آیات، جو کہ اس کا پہلا رکوع بھی بنتی ہیں، لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلی آیت، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ سے التجا بھی کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی 3 آیات میں ایک قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے زہار کو منکر اور جھوٹ بات کہا، زہار کے کنسپٹ کو پوری طرح ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور ایک کفارہ سسٹم بنا دیا گیا۔ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھے تو وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، اور اس کے بعد ہی is allowed to touch his wife again۔ اور لاسٹ 2 آیات میں ان مردوں کو سختی سے وارننگ اور عذاب کی خبر دے دی گئی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی نافرمانی کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد عرب ٹریڈیشن میں صدیوں سے جڑ پکڑے یہ زہار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت خولہ کی فریاد اور ان کی آواز نے نہ کہ صرف ان کو بلکہ قیامت تک کی عورتوں کو اس ناانصافی سے بچا لیا۔ I want کہ آپ 28 پارہ میں سورہ مجادلہ کو خود ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ کے بنائے قانون نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک عذاب کا خاتمہ کر دیا، کیسے اللہ سے کی گئی ہر فریاد سنی جاتی ہے، اور کیسے اللہ اس ظلم کے خلاف ایکشن لیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے۔ اس سورہ کا قرآن میں ہونے کی وجہ شاید قیامت تک کے لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور ہر مظلوم کو اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔